رجب طیب ایردوان ایک بار پھر ناقابل شکست، تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ طیب ایردوان ایک بار پھر ترک عوام کے اعتماد کا محور بن گئے۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں صدر ایردوان نے مد مقابل کمال کلچداروغلو کو شکست دے دی۔ 28 مئی کے رن آف الیکشن میں طیب ایردوان نے 52.16% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ اپوزیشن کے امیدوار کلچداروغلو 47.84% ووٹ حاصل کر سکے۔ طیب ایردوان 600 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ میں بھی بھاری اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ مغرب کا ایردوان مخالف ایجنڈا اور پروپیگنڈا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ترک عوام ایردوان کی قیادت میں ترکیہ کی صدی کے خواب کی تکمیل کریں گے۔ رجب طیب ایردوان کی سرخروئی کا سفر 30 برس سے جاری ہے۔ ان کا ترک عوام سے رشتہ اس قدر مربوط ہے کہ جب بھی ایردوان نے انتخابی میدان میں قدم رکھا تو عوام نے انہیں نامراد نہیں لوٹنے دیا۔ 1993 میں میر منتخب ہونے کے بعد 2001 میں ایردوان نے آک پارٹی کی بنیاد رکھی اور 2002 کے انتخابات میں قدم رکھا۔ آک پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کی اور ایردوان ترکیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2007 کے انتخابات میں بھی ایک بار پھر ایردوان انتخابی میدان میں اترے اور دوبارہ ان کی جماعت کامیاب ہوئی۔ 2014 کے انتخابات میں بھی ایک بار پھر آک پارٹی کو کامیابی ملی، مگر اس بات منفرد بات یہ تھی کہ ایردوان بطور صدارتی امیدوار سامنے آئے اور آتے ہی ترک منظرنامے پر چھا گئے۔ طیب ایردوان ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ 2015 کے عام انتخابات میں بھی آک پارٹی کو واضح کامیابی حاصل ہوئی، مگر چونکہ پہلی بار سادہ اکثریت نہیں ملی تھی لہذا دوبارہ انتخابات کروائے گئے اور دوسرے مرحلے میں آک پارٹی نے پہلے مرحلے کے مقابلے میں 59 نشستیں زیادہ حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ 2017 میں ترکیہ میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں صدر کے انتخاب کا حق براہ راست ترک عوام کو سونپ دیا گیا۔ 2018 میں ترکیہ میں صدارتی انتخابات ہوئے تو صدر ایردوان ایک بار پھر ترک عوام کی امنگوں کا محور ثابت ہوئے۔ 2019 کے عام انتخابات میں بھی صدر ایردوان کی آک پارٹی ہی کامیاب ہوئی تھی۔ پھر 2018 کو 5 برس گزر گئے۔ صدر ایردوان نے دن رات ترک عوام کی خدمت میں لگائے۔ ترک معیشت، صحت، دفاع، تعلیم، ہر شعبے میں ترکیہ کو رفعتوں اور بلندیوں سے سرشار کیا۔ صدر ایردوان کے مخالفین نے سر جوڑ لیے کہ پورا زور لگا دیں گے مگر ترک عوام اور ایردوان کے درمیان قائم یہ اٹوٹ رشتہ توڑ کر رہیں گے۔ یہ مغرب کا بھی بنیادی ایجنڈا تھا کہ ایردوان کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ ایردوان جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی توانا آواز ہے، وہ ایردوان جو فلسطین، کشمیر، میانمار، مصر، بنگلہ دیش ہر جگہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اور مغربی ایجنڈے کو ہر قدم پر بے نقاب کرتا ہے، اسلاموفوبیا کے مرض کا علاج جانتا ہے۔ مگر جو ایردوان نے ترکیہ میں احیاء اسلام کا پرچم بلند کیا، مغرب کو سب سے زیادہ مسئلہ اسی سے ہے۔ ایردوان نے کلچداروغلو کو شکست دی، مغرب کو شکست دی، مغربی ایجنڈے کو شکست دی اور ایردوان ایک بار پھر ناقابل تسخیر رہے۔